ہے کہ اس تعداد میں اس محبت کے ساتھ یہاں جمع ہوئے ہیں، میں چند گزارشات آج آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور میری گزارش یہ ہے کہ جو کیمرے والے ہیں تصویریں بن جائیں گی، میری بات سن لیں بیٹا، تصویریں بن جائیں گی، بچوں کو تھوڑی سی میری تلقین ہے، تصویریں بن جائیں گی۔ آپ ذرا وہ 1 2 وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ملتان میں عمائدین سے خطاب کر رہے ہیں۔ براہ راست مناظر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ملتان سے، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی موجود ہیں، عمائدین سے خطاب۔ یہاں جمع ہوئے ہیں سنگ بنیاد اور گراؤنڈ بریکنگ سیرمنی کے لیے شاہ رکن عالم مدر اینڈ چائلڈ ہسپتال کی گراؤنڈ بریکنگ سیرمنی کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ میں تھوڑا سا اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا، کیونکہ اس کا فائدہ پورے وسیب کو ہوگا، لیکن بالخصوص اس کا فائدہ آپ کے کنبوں کو جو یہاں تشریف فرما ہے ڈائریکٹ فائدہ ہوگا۔ اس لیے میری بات آپ توجہ سے سنیے۔ میرے دوستوں، یہ ہسپتال جس کی آج بنیاد رکھی جا رہی ہے، یہ 200 بستروں پر محیط ہوگا۔ میرے دوستوں، یہ ہسپتال 27 کنال 18 مرلے کی زمین پر تعمیر کیا جا رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ 27 کنال 18 مرلے زمین غلہ گودام کی تھی ولایت آباد میں، اور یہ محکمہ فوڈ کی زمین تھی۔ مجھے میرے دوستوں 2 سال لگ گئے منتیں کرتے ہوئے، سماجتیں کرتے ہوئے کہ یہ زمین گودام کی بجائے جو خالی پڑے ہیں انسانوں کی فلاح بہبود کے لیے میں استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، 2 سال کی جدوجہد کے بعد اس زمین کو میں محکمہ صحت کے نام منتقل کروانے میں کامیاب ہوا، آپ کی دعاؤں سے۔ اب سن لیں بیٹا، یار سن لیں، نعرے لگ جائیں گے، پہلے میری بات سن لیں۔ حاج صاحب میری بات سن لیں پلیز، بیٹھ جائیں، ایک طرف ہو جائیں ذرا، پیچھے دوست نظر نہیں آ رہے، پیچھے ہو جائیں ذرا۔ اب میرے دوستوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، لوگ باتیں بڑی کرتے ہیں، لوگ تنقید بھی کرتے ہیں، کام کرنا آسان نہیں ہے میرے بھائیوں۔ یہ ہسپتال جس کی آج ہم بنیاد رکھ رہے ہیں، اس کی لاگت جو حکومت پاکستان دے گی، حکومت پنجاب دے گی، یہ بنے گا 7 ارب 87 کروڑ 60 لاکھ کا منصوبہ ہے۔ 7 ارب 83 کروڑ 60 لاکھ کا منصوبہ ہے۔ میرے بھائیوں، جب یہ ہسپتال مکمل ہوگا، یہاں 1190 لوگوں کو ملازمت ملے گی۔ 1190 لوگوں کو جب مکمل ہوگا، اس میں نرسیں بھی ہوں گی، اس میں ہمارے پڑھے لکھے ڈاکٹر بھی ہوں گے، اس میں وارڈ بوائز بھی ہوں گے، کلرک بھی ہوں گے، پیرامیڈکس بھی ہوں گے، تو انشاءاللہ 1190 خاندانوں کے گھر کے چراغ جلیں گے انشاءاللہ۔ میرے دوستوں، یہ ہسپتال جو ہے یہ 4 منزلہ ہوگا، کیونکہ شہر میں زمین حاصل کرنا آسان نہیں ہے، کروڑوں کی زمین ہے یہ، اور زمین شامل ہے، اور یہ ہم اس کو اوپر لے گئے ہیں 4 منزلہ۔ ایک گراؤنڈ فلور ہوگی، فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور، تھرڈ فلور۔ اس کی بنیاد میں اس طرح ڈیزائن کروا رہا ہوں، ہم تو کل مر کے چلے جائیں گے، جہان فانی ہے۔ آج ابھی میں اپنے
बहनोई का फातिहा पढ़ रहा था, कल हम एक दूसरे का पढ़ रहे होंगे, लेकिन सोच वो होती है जो दूर की होती है। इसकी बुनियाद में मैं फाउंडेशन ऐसी रखवाना चाह रहा हूं कि कल को हस्ब जरूरत अगर इसको ऊपर ले जाना पड़े तो फाउंडेशन में इतनी सख्त हो कि मंजिल ऊपर ऐड हो सके। मेरे दोस्तों, इस 4 मंजिला इमारत के साथ 2 नीचे बेसमेंट्स होंगी, बेसमेंट 1, बेसमेंट 2। क्यों? यह गुंजान आबादी है, यहां पार्किंग का मसला है, गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते। मरीज जो आएंगे, उनके अजीज आएंगे, उनके मोटरसाइकिल हैं, उनकी गाड़ियां हैं, अगर सड़क पे खड़ी करी जाएंगी तो व्याड़ी रोड तो चौक हो जाएगी। इसके लिए डिजाइन किया गया है 2 मंजिला कार पार्क बेसमेंट में, ताकि आपकी गाड़ी, आपके अजीज व अकारिब की गाड़ियां, आपके मोटरसाइकिल, आपकी सवारी महफूज वहां नीचे पार्क हो सके। इस अस्पताल के साथ मेरे दोस्तों हॉस्टल बनाया जा रहा है और 5 मंजिला हॉस्पिटल बनाया जाएगा। उन 5 मंजिलों के हॉस्टल में नर्सेज, डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स वहीं रहेंगे। क्या होता है? इमरजेंसी होती है और जी डॉक्टर साहब नहीं है, कोई मौजूद नहीं है, एमएस साहब नहीं है। जब उनको रिहाइश वहां दी जाएगी और वो पैदल चल के 5 मिनट के अंदर वार्ड में पहुंच सकेंगे तो लोगों की बेहतर खिदमत हो सकेगी ना। तो उनकी रिहाइश के लिए एक 5 मंजिला हॉस्टल भी तामीर किया जा रहा है। मेरे भाइयों, इसके साथ साथ इस अस्पताल के 2 विंग होंगे। एक गायनी विंग होगा खवातीन के लिए, एक पीडियाट्रिक विंग होगा बच्चों के लिए। इस वक्त हमारे मुल्क में, अभी डॉक्टर सदीक खान कादरी कह रहे थे, बहुत सी मासूम बच्चियां, हमारी बेटियां, हमारी बहनें ज़िंदगी में उनका इंतकाल हो जाता है। मासूम बच्चे, दुआओं से बच्चे हासिल करते हैं और वो दम दे देते हैं। इसके लिए गायनी वार्ड में इमरजेंसी रूम का बंदोबस्त किया गया है। उसके साथ साथ लेबर रूम होंगे। उसके साथ साथ दुनिया का जो जदीद तरीन ऑपरेशन थिएटर है, जो आपको बर्तानिया में या अमेरिका में दस्तयाब होगा, उस लेवल के ऑपरेशन थिएटर होंगे इस अस्पताल में। इस अस्पताल में इमरजेंसीज के लिए इंटेंसिव केयर यूनिट होगा। इस अस्पताल में गायनी के मरीजों के वार्ड होंगे। इस अस्पताल में जब मरीज के ऑपरेशन के बाद बहाली या सेहत हो रही होगी, रिकवरी रूम्स होंगे। मेरे दोस्तों, फिर इसका जो दूसरा विंग है बच्चों का, पेडियाट्रिक, उसमें भी इमरजेंसी रूम होगा। उसके साथ साथ वार्ड होंगे जहां बच्चों को रखा जाएगा। उनके लिए खास आलात दरकार होते हैं, इंक्यूबेटर्स होते हैं और चीजें होती हैं, स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट चाहिए होता है। और उसके साथ ओपीडी वार्ड भी होगा। मेरे दोस्तों, इसके साथ साथ इस अस्पताल में पैथोलॉजी की जदीद सहूलतें होंगी, रेडियोलॉजी फैसिलिटीज होंगी। इसमें CSSD का बंदोबस्त होगा। इसमें खून की अगर जरूरत पड़ जाए तो अस्पताल के अंदर ब्लड बैंक भी मौजूद होगा। इसके साथ इसमें लेटेस्ट जो CT स्कैन मशीनें हैं, दुनिया में लेटेस्ट CT स्कैन मशीनें नस्ब की जाएंगी। इसमें डिजिटल, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का डिजिटल एक्सरे मशीन है, वो डिजिटल एक्सरे मशीनें नस्ब की जा रही हैं। इस अस्पताल में कलर अल्ट्रासाउंड मशीनें नस्ब की जा रही हैं। इस अस्पताल में जब अस्पताल आप इस्तेमाल करते हैं तो सिरिंजें होती हैं, बोतलें होती हैं, पट्टियां होती हैं, मतलब खून आलूद चादरें होती हैं। क्या करते हैं अस्पताल वाले? सड़क पे फेंक देते हैं, कूड़ा करकट पे फेंक देते हैं, बीमारियां फैलती हैं। बच्चे, आप
ہم متاثر ہو سکتے ہیں۔ اس ہسپتال کے اندر انسینریٹر لگایا جا رہا ہے کہ ان کو تلف کرنے کا پراپر بندوبست ہوگا تاکہ جراثیم نہ پھیل سکے۔ اس ہسپتال کے ساتھ جو ہسپتال کی جو چادریں ہیں، پیلو کیسز ہیں، جو چیزیں ہیں، ان کی دھلائی کے لیے اپنا لانڈری کا ڈپارٹمنٹ ہوگا۔ اس ہسپتال میں اب جہاں ہسپتال میں آپ جاتے ہیں شفا کے لیے تو وہ موت بھی ایک حقیقت ہے، لوگ مرتے بھی ہیں۔ اس ہسپتال میں ایک موچری مردہ خانہ بھی ہوگا تاکہ کسی کی ڈیڈ باڈی ہے، دور کسی کا انتظار ہے، کہاں رکھیں گے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس کا بندوبست کیا جا رہا ہے۔ اس ہسپتال میں واپٹا کا نظام ہمارا ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، بجلی بند ہے، مریض آپریشن تھیٹر پہ لگا ہوا ہے، واپٹا کی بجلی بند ہو گئی ہے۔ اس ہسپتال میں میں نے ڈیزائن کروایا ہے کہ اپنے ہسپتال کے الیکٹرک جنریٹرز ہوں گے، اگر واپٹا کی بجلی جاتی ہے تو آٹومیٹک ان کے جنریٹر چل جائیں گے اور ہسپتال میں 1 منٹ بجلی تعطل اس کا نہیں ہوگا۔ اس ہسپتال میں ملتان، بیٹا سن لو، بیٹا بات سنو، نعرے نہ لگاؤ، بات سنو، کوئی سنجیدہ بات بھی کرنے دو۔ اس ہسپتال میں ملتان گرم ترین علاقہ ہے۔ میں دیکھتا ہوں نشتر میں، میں مختلف اسپتالوں میں دیکھتا ہوں، گرمیوں میں لوگ برآمدوں میں پڑے ہوتے ہیں، مریض اور ان کے لوائقین تڑپ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہسپتال جو میں ڈیزائن کروا رہا ہوں انشاءاللہ غریب تر بندے کے لیے سینٹرل ایئر کنڈیشننگ ہوگی۔ اس کے اندر ایک وارڈ جو ہے اس میں سینٹرل ایئر کنڈیشننگ ہوگی۔ اس ہسپتال میں میرے دوستوں مریض بوڑھے لوگ اوپر جاتے ہیں، 4 منزلہ ہے، 5 منزلہ ہے، بیمار کیسے جائے گا؟ اس ہسپتال میں لفٹوں کا بندوبست کیا ہے جس میں مریض بمائے بیڈ کے لفٹ کے ذریعے اوپر جا سکے گا۔ اس ہسپتال میں پلیز سن لیں میری بات، سن لیں، نعرے لگ جائیں گے۔ میں آج نعروں کے لیے نہیں، میں آپ کی خدمت کی کچھ گزارشات کرنے آیا ہوں۔ اس ہسپتال میں میرے دوستوں اپنا پانی کا علیحدہ انتظام ہوگا، یہ کارپوریشن کے پانی پر انحصار نہیں ہوگا، اپنا پمپنگ سسٹم ہوگا اور اس میں واٹر ٹینک 20,000 گیلن ہر وقت اس میں سٹور رہے گا ہسپتال میں۔ میرے دوستو اگر یہ میں اس کا تجزیہ پیش کروں تو اس کا تجزیہ یہ ہے کہ اس ہسپتال کے لیے 1,626 روپے کی تو 1.6 ارب کی تو زمین درکار ہے جو آئی ہے۔ اس میں جو بلڈنگیں بنیں گی اس کی لاگت 2.42 کروڑ سے زیادہ ہے۔ اس میں جو ہسپتال کے بیڈ ہوں گے، جو اور اکوپمنٹ ہوگا، اس پر 1.5 ارب سے زیادہ لاگت آئے گی۔ اور اس ہسپتال میں جو میں نے میڈیکل اکوپمنٹ کا ذکر کیا ہے یہ ہوگا آپ کا بھلا ہو 2.77 کروڑ کا۔ یہ کل لاگت اگر اس کو کیلکولیٹ کریں تو جیسے میں نے پہلے کہا یہ ہسپتال جو آپ کی خدمت میں اس ناچیز کا جس کو آپ نے بھروسہ کر کے قومی اسمبلی میں بھیجایا، یہ 7.83 کروڑ 60 لاکھ کا تحفہ پیش کرنے آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ عمران خان صاحب نے، میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان اگر اس میں میری مدد نہ کرتے اور ذاتی دلچسپی نہ لیتے اور ہاتھ نہ پکڑتے تو اتنا بڑا منصوبہ ملتان کو شاید نہ مل پاتا۔ انہوں نے ذاتی دلچسپی لی اور میری پوری مدد و معاونت کی۔ میں برملا اپنے وزیر اعظم کا اور پارٹی کے چیئرمین کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن اس کے بڑھ کر میرے دوستوں یہ قابل غور بات ہے اور یہ نوٹ کرنے والی بات ہے، ہم نے ایک پروگرام شروع کیا ہے اور یہ پورا پروگرام پورے پنجاب میں لاگو کیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ ضلع ملتان میں لاگو کیا جا رہا ہے۔ ہم سروے مکمل کر رہے ہیں، یہ مہینہ چل رہا ہے نومبر کا، اگلے مہینے دسمبر کے اختتام پر
انشاءاللہ ضلع ملتان اور شہر ملتان کا سروے مکمل ہو جائے گا، اور اس سروے کے بعد ضلع ملتان، شہر ملتان کے ہر کنبے کو اور NA 156 کے ہر کنبے کو انصاف صحت سہولت کارڈ ملے گا۔ جس طرح سن لو یار، جس طرح آپ کے پاس شناختی کارڈ ہوتا ہے نا، اسی طرح آپ کو ایک صحت سہولت کارڈ ملے گا۔ اس کارڈ کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کارڈ کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کارڈ میں آپ کی صحت انشورنس ہوگی۔ کوئی غریب سے غریب خاندان جس کا مریض یا بچی یا ماں یا مستور جس کو صحت کی سہولت چاہیے، وہ اس کارڈ کے ذریعے کسی سرکاری اسپتال میں یا کسی ڈیزگنیٹڈ مخصوص نجی اسپتال میں اس کارڈ کو دکھا کر اپنے مریض کا 10 لاکھ تک مفت علاج کروا سکیں گے۔ یہ کیوں کیا ہم نے یہ تجزیہ کیا ہے کہ عام متوسط اور غریب گھرانہ وہ جو غربت کی لکیر کے نیچے آتا ہے، اس کو سب سے بڑا جھٹکا جو ہے وہ بیماری کا جھٹکا ہے۔ جب ایک بیماری کا جھٹکا لگتا ہے تو بیچارہ اگر دیہاتی ہے اپنی گائے بھینس بیچتا ہے، اگر شہری ہے اپنا موٹر سائیکل بیچتا ہے، اپنی دکان بیچتا ہے، کوئی چیز مجبوراً بیچتا ہے اپنے بچے سے، اپنی بیٹی سے، اپنی بیوی سے۔ کیا بہتر ہے؟ وہ بیچ کر، ادھار لے کر، سود پہ ادھار لے کر بچوں کا علاج کرتا ہے، اور وہ اس کی غربت کا نتیجہ بن جاتا ہے۔ اگر ہم نے لوگوں کو غربت کی لکیر سے نکالنا ہے تو سب سے پہلی اور سب سے اہم ضرورت جو ہے وہ انہیں یہ صحت کی سہولت دینی ہے، اور جب اس کے پاس یہ 10 لاکھ کا سالانہ انشورنس کی پیکج ہوگا تو بہت سے غریب خاندان اجڑنے سے بچ جائیں گے، اور یہ ایک تحریک انصاف کا ایک بہت بڑا، میں سمجھتا ہوں، ایک کارنامہ ہے جو ہم نے عوام کی خدمت کے لیے کر رہے ہیں۔ میرے دوستوں، یہ جلسہ عام نہیں ہے، یہ میں نے ان دوستوں اور محسنوں کی محفل سجائی ہے جن کو میں اپنا محسن سمجھتا ہوں، جو اللہ کے بعد مجھے اس منصب پر لانے والے ہیں۔ وہ آپ لوگ ہیں جو میرے سامنے اور سٹیج پہ اور میرا وجود میرا وجود میرا وجود میرا وجود۔ اب میں کیونکہ ہسپتال کے ساتھ حلقے کے NA 156 کا یہ نمائندہ اجلاس ہے، میں اس نمائندہ اجلاس میں 1-2 باتیں اور بھی کرنا چاہتا ہوں، اور آخر میں ایک آپ کے لیے ایک اور خوشخبری بھی لے کر آیا ہوں جس کا اعلان کروں گا۔ میرے دوستوں، اس وقت جب میں آپ کے سامنے کھڑے ہو کے گفتگو کر رہا ہوں تو میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آج ان منصوبوں کا جو جن کے ٹینڈر ہو گئے، جن کی رقم مختص ہو گئی، جن پر کام شروع ہو گیا یا کچھ مکمل ہو گیا یا کچھ ہونے والا ہے، میں صرف ان منصوبوں کا ذکر کروں گا۔ جو منصوبے ابھی میرے دل اور ذہن میں ان کا ذکر نہیں کروں گا، اور وہ منصوبے ان 3 سالوں میں NA 156 میں کتنے ہیں، میں آپ کے سامنے ایک ایک منصوبہ رکھنے کو تیار ہوں، ایک ایک یونین کونسل کا رکھنے کو تیار ہوں، اور اس کا میں خلاصہ یہ پیش کرتا ہوں کہ ان 3 سالوں میں NA 156 کے محسنوں، میں اس وقت تک جو منصوبے آپ کی بہتری اور فلاح کے لیے منظور کروا چکا ہوں، ان کی لاگت ہے 11 ارب 72 کروڑ 66 لاکھ 13 ہزار روپے۔ اگر میں یہاں پہلا MNA نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بھی یہاں MNA ہو گزرے ہیں، یہاں سے میئر ہو گزرے ہیں، یہاں بڑے بڑے سپوت ہو گزرے ہیں، اگر میں آج
हल्के की आवाम को गवाह बनाकर कह रहा हूं कि 3 साल में 11 अरब के किसी ने मंसूबे करवाए हैं तो मैदान में आए मेरा सामना करें। तो मेरे दोस्तों, अब ये वो मंसूबे हैं जो इस खाकसार ने किए हैं। इसके अलावा वो मंसूबे भी हैं जो NA 156 के सूबाई मेंबरान जवेद अख्तर अंसारी साहब PP 215, नदीम कुरैशी साहब PP 216, वसीम खान बादोजई साहब PP 213 ने करवाए हैं। अगर उनको भी शामिल कर लिया जाए और उनसे तफसीलात मिल जाएं तो ये 11 अरब से कहीं ज्यादा हो जाएंगे। अब इससे पहले PP के दौर भी आए, इससे पहले नून के अदवार भी आए। मैं ये दावे से कह सकता हूं, जब ये NA 150 था या ये NA 156 हुआ, अगर कोई ये क्लेम करता है माई का लाल तो मैदान में आए, आंखें में आंखें डालकर बात करें। अब मेरे दोस्तों, एक सेकंड, मैं आज आपके सामने खड़ा हूं तो जबानी बात नहीं कर रहा। आज आपके सामने खड़ा हूं तो ये मेन सड़क जो आपकी मेन आर्टरी है, जिसको हम विहाड़ी रोड कहते हैं, आज जब मैं आपके सामने आया हूं तो विहाड़ी रोड का 20 करोड़ का मंसूबा न सिर्फ मंजूर करवाया है, अमली तौर पर काम शुरू हो चुका है। कारपेटिंग हो रही है। प्लीज बात सुनिए। रोड़ा आपके सामने बिछ रहा है। आज जब मैं आपके सामने खड़ा हूं तो सूरजकुंड रोड जो 30 साल से उजड़ी थी, चल नहीं सकते थे, ताजिर दुकानदार परेशान थे, आज वो 23 करोड़ 50 लाख की लागत से सूरजकुंड रोड का मंसूबा मुकम्मल हो चुका है। आज जब मैं आपके सामने खड़ा हूं तो सुई गैस रोड का मंसूबा 18 करोड़ 50 लाख से NA 156 के हिस्से में मुकम्मल हो चुका है। और जिस सीवरेज लाइन बिछेगी तो जो NA 157 का टुकड़ा रह गया है, इंशाअल्लाह वो भी मुकम्मल हो जाएगा। आज जब मैं आपके सामने खड़ा हूं तो चुंगी नंबर 22 से बिलाल चौक तक अल मुस्तफा रोड, जिसके इस वक्त पाइप, सीवरेज के पाइप बिछ रहे हैं, उस मंसूबे को मंजूर कर दिया गया है, टेंडर हो गया है, ठेकेदार को ठेका अलॉट हो चुका है। सिर्फ इंतजार है कि पाइप बिछ जाएं और उस पे कारपेटिंग का काम शुरू हो जाए। आज जब मैं आपके सामने खड़ा हूं मेरे दोस्तों, तो इस वक्त मैं ये कहता चलूं कि अल्लाह के फजलो करम से ये 20 करोड़ 50 लाख का मंसूबे के अलावा मेरे हल्के NA 156 में गरीब तबका रहता है और आबादी बढ़ती चली गई। पिछले 25-30 साल में आबादी बढ़ गई। यहां प्राइवेट स्कीमें बनी हैं, ज्यादा कोई ऑर्गेनाइज्ड मालदार तबका नहीं है कि यहां DHA या रॉयल ऑर्चर्ड किस्म की स्कीमें हों। गरीब गुरबा की स्कीमें हैं, उन स्कीमों को बनाया गया, लेकिन कोई सीवरेज का निजाम नहीं था, अनकवर्ड पड़ी थी। PP 215 में सबसे बड़ा चैलेंज निकासी आपका है। यहां भी 4500 4600 पीपल्स कॉलोनी हो, अक्सर आप बताते हैं लोग कि सीवरेज का पानी गलियों में तैर रहा है। आज जब मैं आपके सामने खड़ा हूं तो इस वक्त मैं ये बताते हुए खुशी महसूस कर रहा हूं कि सीवरेज के वो मंसूबे जिनके टेंडर हो गए, जिनको ठेकेदार को अलॉट कर दिए गए, जिनका काम शुरू हो गया या अनकरीब, जब मैं आपके सामने खड़ा हूं तो इस वक्त मैं ये बताते हुए खुशी महसूस कर रहा हूं कि सीवरेज के वो मंसूबे जिनके टेंडर हो गए, जिनको ठेकेदार को अलॉट कर दिए गए, जिनका काम शुरू हो गया या अनकरीब होने वाला है, उसकी लागत बनती है 1 अरब 28 करोड़ 22 लाख रुपए 94,000। ये सीवरेज के मंसूबे आपके शुरू हो चुके हैं। इसके साथ साथ मैं अर्ज करता चलूं कि यहां मुख्तलिफ लोकेलिटीज में यह काम हो रहा है।
اس کے ساتھ ساتھ میں نے دیکھا کہ ہمارا یہ 5 یونین کونسلیں ہیں، یونین کونسل 17، یونین کونسل 18، یونین کونسل 19، یونین کونسل 20، یونین کونسل 22، وہاں اکثر لوگوں کا مسئلہ تھا سیوریج کے نظام کا۔ ہم پائپ ڈلواتے تھے، ہم مشینیں بھیج کے پانی نکلواتے تھے، پھر لوگ آ جائیں دیکھو جی گھر پانی کھلو گیا ہے، دیکھو جی پریشان ہیں، سچے ہیں۔ اس کا حل، مستقل حل تلاش کیا ہے، اور انشاءاللہ شریف پورہ پر 11 نمبر چنگی پر 18.5 کروڑ سے میں نے پمپنگ سٹیشن منظور نہیں، اس کا کام شروع ہو گیا ہے موقع پہ جا کے، اور انشاءاللہ جب یہ پمپنگ سٹیشن مکمل ہوگا تو ان 5 یونین کونسل میں انشاءاللہ سیوریج کا نظام جو ہے وہ درست ہو جائے گا۔ میرے دوستو، آج جب میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں تو NA 156 میں پانی کے منصوبوں کے لیے اس وقت جو منصوبے میں منظور کروا چکا ہوں اس کی 36 کروڑ 73 لاکھ 50 ہزار کے واٹر سپلائی کے مختلف علاقوں میں منصوبے منظور کروا کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور اس میں آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی ممتاز آباد چلے جائیں، آپ کو پائپ بچھتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی ولایت آباد چلے جائیں، آپ کو پائپ بچھتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ میرے دوستوں، اس کے ساتھ ساتھ مختلف دوست آتے تھے، سائیں میری گلی بھجی ہوئی ہے، میری گلی ٹوٹی ہوئی ہے، ٹور نہیں سکتے، جنازہ نہیں چاہ سکتے۔ اس وقت NA 156 کی مختلف یونین کونسلوں میں گلیوں کی فرش بندی اور ٹف ٹائلز کے لیے میں جو منصوبے کروا چکا ہوں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ 66 کروڑ 15 لاکھ کے منصوبے، ان پر کام شروع ہو چکا ہے، کچھ مکمل ہو چکا ہے، کچھ شروع ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے دوستوں، میں عرض کرتا چلوں کہ جب ملتان میں میٹرو بنی، میٹرو نے شہر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، جنگلے لگ گئے، حلقے کا ایک حصہ ادھر کٹ گیا، ایک حصہ ادھر کٹ گیا، لوگ تاجر استعداد کرتے تھے، گلشن مارکیٹ میں پریشانی ہوتی تھی، ہمارا کاروبار ٹھپ ہو گیا۔ میرے دوستو، آج اللہ کے فضل و کرم سے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں تو جو نون لیگ وعدہ کرتی رہی، جھوٹ بولتی رہی، آج آپ موقع پہ جا کے دیکھیں تو مدینہ چوک پر 42 کروڑ روپے سے فلائی اوور کا کام شروع ہو چکا ہے، بن رہا ہے، موقع پہ جا کے دیکھ لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے دوستو، جو یہ ٹمبر مارکیٹ ہے، ٹمبر مارکیٹ بہت بڑا ہمارا یہ ایک شہر کا ایک اجتماعی جگہ ہے، اس کے لیے مختلف سڑکوں کے لیے 7 کروڑ 70 لاکھ کی سڑکیں ان کی بحالی ہو چکی ہے، کچھ رہتی ہیں، مجھے ان کا بھی احساس ہے، انشاءاللہ وہ بھی ہوں گی، لیکن 7 کروڑ 70 لاکھ کی سڑکوں پر کارپیٹنگ ہو گئی ہے، لک بچھ گئی ہے۔ آج جب میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں میرے دوستوں تو حلقہ NA 156 میں واپڈا کے 15 کروڑ 96 لاکھ 15,000 473 روپے کے منصوبے کروا کے کھڑا ہوں آپ کے سامنے۔ ان میں کیا ہے؟ سن لو میرے دوستو، ایک منٹ بیٹا، اس میں زبانی نہیں، ان میں جناب اللہ کے فضل کرم سے 6 نئے فیڈر بنائے گئے ہیں اور بنائے جا رہے ہیں تاکہ لو وولٹیج مستحکم ہو۔ اس کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے 92 نئے ٹرانسفارمر رکھوائے گئے ہیں، اور کئی آبادیاں ایسی جہاں جھٹکے سے بجلی کے گھر کے اوپر سے تارے گزر رہی تھی، حادثات ہوئے تھے، اور وہ جو ہیزرڈس وائرز تھی ان کو ہٹایا گیا ہے۔ 15 کروڑ سے زیادہ اس پر لگ چکا ہے۔ آج جب میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں تو سوئی گیس، کیونکہ اس وقت گیس کی کمی ہے، مجھے لوگ کہتے تھے نہیں، میں نے کہا نہیں، نئے منصوبے گیس کے نہ کراؤ، جو کروائیں گے پیسہ پھنس جائے گا، پیسہ دستیاب نہیں ہوگا، اور جنہوں نے گیس کے منصوبے کرائے ہیں وہ مکمل نہیں ہوں گے۔ میں آج دعوے سے کہہ رہا ہوں، کیوں؟ گیس ہے نہیں، فنڈز اویلیبل نہیں ہے، چنانچہ میں نے کیا کیا، نیا گیس کا منصوبہ نہیں دیا،
جو گیس کے منصوبے حلقے میں آلریڈی چل رہے تھے، جہاں لوگوں کو پریشر کا مسئلہ تھا، اس پریشر کے مسئلے کو درست کرنے کے لیے میں نے 24.5 کلومیٹر نئے پائپ کا بندوبست کیا ہے، جو دو انچ کے پائپ تھے پریشر بڑھانے کے لیے. یار سن لو پلیز. جو 2 انچ کے پائپ تھے ان کو 6 انچ کا. پلیز سن لو یار، سن لو پلیز سن لو. 2 انچ کے پائپ کی 6 انچ کا کیا گیا، 4 انچ کے پائپ کو 6 انچ کا کیا گیا. اور اس پر جناب آپ کا بھلا ہو، جو رقم خرچ ہوئی ہے وہ 7 کروڑ 75 لاکھ ہے. میرے دوستوں، آج یہ منصوبے جو 11 ارب سے زیادہ کے ہیں، میں ان کی تفصیل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اور آج ملتان کے میرے باسیوں، NA 156 کے میرے محسنوں، ملتان شہر کے بہت مسائل ہیں. پرانا شہر ہے، ہزاروں سال پرانا شہر ہے، وقت کے ساتھ بڑھتا چلا گیا، لیکن اس کی سب سے گمبھیر مسئلہ جو ہے وہ اس کے سیوریج کا نظام کا ہے. آج میں اعلان کرنے آیا ہوں کہ NA 156 نہیں، پورے ملتان شہر کے لیے، جس میں میرا حلقہ بھی آتا ہے، جس میں عامر ڈوگر صاحب کا حلقہ بھی آتا ہے، جس میں ڈیہڑ صاحب کا حلقے کا علاقہ بھی آتا ہے، یعنی کہ ملتان صدر کا. اس کے لیے میں نے جاپان کے وزیر خارجہ سے بات کی، اور جائکا جو ان کا ڈیولپمنٹ ایجنسی ہے، عام ایک ان کا بازو ہے، اس کے ذریعے قرضہ نہیں، ملتان کے لیے حکومت جاپان سے تحفہ لیا ہے. گریٹ انعام، گرانٹ ان ایڈ، گرانٹ ان ایڈ. اور یہ گرانٹ ان ایڈ کا جو منصوبہ ہے، بتاؤں اس کی لاگت کیا ہوگی، جو انشاءاللہ 3 سال میں مکمل ہوگا. اس پر لگیں گے، ملتان میں آج تک اتنا بڑا منصوبہ نہیں آیا ہوگا. اس پہ میرے دوستوں خرچ ہوگا 73 ارب روپیہ. اب سن لیں، 73 ارب روپیہ کہاں خرچ ہوگا؟ زبانی بات نہیں کر رہا، آئیے آپ کے سامنے تفصیلات رکھنا چاہتا ہوں. وہ 73 ارب روپیہ جو خرچ ہوگا، اس پر کوئی پاکستان پر سود نہیں ہوگا، کوئی قرضہ نہیں ہوگا. گرانٹ ان ایڈ ہے، تحفہ ہے ملتان کی عوام کے لیے، شہر کی عوام کے لیے، تحصیل صدر کی عوام کے لیے. اس میں کیا ہوگا؟ واسا کا منصوبہ، واسا کا جو محکمہ ہے جو پانی کے بندوبست کرتا ہے، ان کے پاس مشینری کا فقدان ہے. اس منصوبے کے اندر 2 ارب روپے کی واسا کو نئی مشینری خرید کے دی جائے گی، جس کے اور یہ انشاءاللہ نومبر 2022 میں یہ مشینری انشاءاللہ ان کو مل جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ جو شہر کی پرانی سیوریج لائنیں ہیں جو بند ہو چکی ہیں، پائپ اپنی عمر گزار چکے ہیں، جو 70 کی دہائی میں بنے تھے، 400 کلومیٹر سیوریج کے نئے پائپ ڈلیں گے. اور پانی کا نظام کو بہتر کرنے کے لیے 300 کلومیٹر لمبائی کے نئے واٹر سپلائی کے پائپ جو ہیں وہ مہیا کیے جائیں گے. اور یہ میں زبانی نہیں، یہ آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں تو وہ پنجاب ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی کی منظوری حاصل کر کے آپ کے سامنے کھڑا ہوں. اور کیونکہ اس میں فورن گرانٹ ہے، وفاقی حکومت کی منظوری چاہیے، تو اس منصوبے کی سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی بھی منظوری دے چکی ہے. یہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ بھی اپنے تکمیل کو پہنچے گا. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میں آج عرض کرتا چلوں کہ اب اس میں NA 156 میں حلقے کے ہم اس کونے پہ کھڑے ہیں، حلقے کے دوسرے کونے میں ایک بہت بڑی آبادی ہے، اس کا نام ہے پیرا غیب. پیرا غیب دیہاتی علاقہ تھا، وہ شہر کے سیوریج سسٹم سے کنیکٹڈ نہیں تھا. جہانگیر آباد اس کے ساتھ موضع ہے.
انشاءاللہ اس منصوبے میں جہانگیر آباد اور پیرا غیب کو سیوریج کے نیٹ ورک سے منسلک کر دیا جائے گا. اس منصوبے میں میرے دوستو بوسن روڈ بہاؤدین زکریا سے لے کر اڈا بن بوسن تک جتنی آبادیاں ہیں بوسن روڈ کے دونوں طرف جو سیوریج نظام سے کنیکٹڈ نہیں تھی، شہر بڑھ گیا، وہ بھی کنیکٹ کی جائیں گی. اور جناب اس پر 9 ارب روپیہ اس کے لیے رکھا گیا ہے. جہانگیر آباد سمیج آباد کے لیے 4 ارب روپیہ رکھا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میرے حلقے میں اس علاقے میں بستی خداداد کا بہت بڑا مسئلہ ہے. سیوریج کے نظام کا کوئی کنیکشن نہیں تھا، لوگ آ کے چلاتے تھے. اس منصوبے میں بستی خداداد، قاسم بیلا، مظفر آباد کو سیوریج نظام سے منسلک کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے 14 ارب روپے رکھے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میرے دوستو دوسرا منصوبہ یہ تھا 33 ارب کا، دوسرا ہے 40 ارب کا، کل بنتا ہے 73 ارب. اور یہ منصوبہ جو ہے اس وقت کیا ہو رہا ہے، ملتان کا جتنا گندا پانی ہے وہ شہر سے نکال کر نہروں میں پھینکا جا رہا ہے کہ نہیں؟ اب ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، ان کے گھر کے سامنے نہر ہے، سارا پانی اس پہ جا رہا ہے. یہ کوٹلہ ابو الفتح اور یہ نہر جاری ہے جی، آپ کے جو سامنے سڑک نہر جاری ہے، یہ سارا نہروں میں پانی پھینکا جا رہا ہے. وہ پانی جانور پیتے ہیں، اس میں کیمیکل ہے، مر رہے ہیں. سبزیوں میں استعمال ہوتا ہے جو آپ اور میں کھاتے ہیں. لوگ، غریب لوگ کپڑے دھوتے ہیں، دیہاتی لوگ، ان کی فصلیں برباد ہو گئیں اس ناقص کیمیکل پانی سے. اس منصوبے کے ساتھ انشاءاللہ ایک سیوریج کا نالا بنایا جائے گا. یہ میرے حلقے میں جگہ ہے سمیج آباد، سمیج آباد سے شروع ہوگا اور یہ شیر شاہ تک جائے گا. اور جتنے یہ پمپنگ سٹیشن ملتان کے ہیں ان کا پانی اس نالے میں جائے گا. یہ نالا زیر زمین ہوگا، کورڈ ہوگا تاکہ بدبو نہ ہو، مچھر نہ ہو، لوگوں کو پریشانی نہ ہو. اور یہ پورا ایک سلج ڈرین بنایا جائے گا شیر شاہ پر، اور شیر شاہ پر وہاں پھر ایک ٹریٹمنٹ پلانٹ لگایا جائے گا اور وہ ٹریٹمنٹ پلانٹ اس پانی کو ٹریٹ کرے گا تاکہ وہ پانی جو ہے وہ فصلوں کے لیے اور عام استعمال کے لیے، پینے کے لیے نہیں، دیگر استعمال کے لیے، زراعت کے لیے وہ استعمال ہو سکے. ششمائی نہروں کا وہ علاقہ ہے اور یہ پانی ان کے ذمہ داروں کو بھی فائدہ دے گا اور وہ پھر سسٹم میں چلا جائے گا اور چناب میں چلا جائے گا. اب میرے دوستو یہ 73 ارب کا ہے منصوبہ. اب میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آج پھر کہ آپ نے مجھ پر مہربانی فرمائی، میرے دوستوں پر مہربانی فرمائی، ہم پر اعتماد کیا. اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے اعتماد پہ پورا اترنے کی کوشش کر رہے ہیں. ملک کا میدان ہو، بیرون ملک پاکستان کی نمائندگی ہو، کشمیر کا مسئلہ ہو، فلسطین کا مسئلہ ہو، شاہ محمود آپ کی آواز بن کر پاکستان کی ترجمانی کرتا ہے. پاکستان میں اگر خون خرابے کی نوعیت سامنے آ رہی ہو تو اللہ کی رحمت سے اس مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کرتا ہے اور اللہ نے سلجھایا ہے، اللہ نے سلجھایا ہے. دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمارے محبت کے اس رشتے کو اور تعلق کو قائم رکھے اور مزید مجھے اور میرے بھائیوں کو، موسنوں کو، دوستوں کو علاقے کی، ملک و ملت کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. میری دعا ہے میرے مولا پاکستان پر کرم فرما، ہمیں ہر اندرونی خلفشار سے محفوظ فرما، ہمیں ہر بیرونی یلغار سے محفوظ فرما. اور یہ جتنے میرے بھائی، محسن، دوست، احباب بیٹھے ہیں
ان سب پر، ان کے بچوں پر اپنا کرم فرما، ان کی چادر چار دیواری کی حفاظت فرما، ان کی در و دیوار کی حفاظت فرما، ان کے رزق میں برکت عطا فرما، ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما، اور ہر میدان میں ان کو سرخرو فرما، اور ہر ندامت سے بچا لے۔ ہم گناہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، اپنا کرم فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اور ہمیں ملک و ملت کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ میں سب بھائیوں کا جو آج یہ اہتمام کیا، جنہوں نے بینر لگائے، جنہوں نے پینفلیکس سجائے، جو چل کر آئے، ڈھول کی تھاپ پر آئے، محبت سے آئے، اپنے بندوبست سے آئے، کوئی سرکاری گاڑیوں سے نہیں آئے، خود آئے، اپنا وقت دیا اور آج یہاں آئے، میں آپ سب کا کس کس کا نام لوں، اتنی بڑی تعداد میں نام لے نہیں سکتا، میں سب کا من جملہ جہاں جہاں سے جس یونین کاؤنسل سے محسن دوست بھائی آئے ہیں، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کو کھانے کے ساتھ والے ہال میں کھانے کی دعوت دیتا ہوں، آئیے کھانا کھائیے۔